السلام علیکم۔ لو جی، اپنے دفتر سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ دفتر آج میرا کیس لگا ہوا تھا ادھر ہی جسٹس شجاعت علی خان صاحب کے پاس، جہاں ہمارے کل گروپ انشورنس کے کیس لگے ہوئے تھے نا۔ تو اس کی سر جی اپڈیٹ یہ ہے، گروپ انشورنس کیس والے کی اپڈیٹ یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں جی، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ گروپ لائف انشورنس والے کیس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ آج میں نے بتایا تھا کہ آپ کو میں اگلی ڈیٹ بتاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی آج کی ڈیٹ جو ہے نا وہ نہیں لگی، ٹھیک ہے۔ تو جو بہت سارے دوست فون کر رہے تھے کہ جی ہمیں بتاؤ کب لگنی ہے کب لگنی ہے، بس ہم نے یہی کہا کہ ہفتے دو ہفتے کی ڈیٹ ہی ہوتی ہے عام طور پہ، تو جب لگے گی آپ کو بتا دیں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک کیس فائل نہیں کیا وہ فوری طور پہ کر دیں۔ پرسوں بھی میں نے روک دیے تھے کیس، پھر وہ عین موقع پہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ مین کیس میں شامل ہو جائیں، یہ بہت بڑا کیس ہے اور یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ لازمی ملے گا، کیونکہ کل بھی جج صاحب کے یہی ریمارکس تھے کہ جناب اگر KPK حکومت دے سکتی ہے، بلوچستان دے سکتی ہے تو پنجاب کیوں نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا، اور فیڈرل والے کیوں نہیں دے سکتے۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، آپ کو ملے گا۔ آپ اس مین کیس میں شامل ہونے کے لیے لازمی آپ مجھے شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، جنہوں نے نہیں بھیجا، اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور پھر تھوڑی سی فیس بھی آپ کو بتائیں گے وہ بھی بھیجیں۔ اور کہاں بھیجنی ہے؟ میرے اس موبائل نمبر پہ 030047257552، اس کے اوپر آپ بھیجیں۔ اور انشاءاللہ بس یہ جو پہلے ہم نے انتظار کیا تھا نا 6 سال، اب بس انتظار کی گھڑیاں ختم۔ اب یہ کیس لگتا رہے گا، ایک دو ڈیٹیں چاہے اور بھی ہو جائیں، اب یہ اس میں لمبا وقفہ نہیں آئے گا جیسے پہلے آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی باری آ گئی ہے، تو بڑا اچھا بینچ ہے، ہم اس کے اوپر بڑا امید ہے۔ ججوں کا جو بینچ ہے نا بہت اچھا ہے، ہمیں اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہاں سے پازیٹیو جو ہے نا وہ انفارمیشن ملے گی، سارا کچھ ملے گا۔ اور جو دوسرا کیس جو اسلام آباد سے میں نے کروایا تھا، آپ کو پتہ ہے، یہاں بھی اس کا آغاز انشاءاللہ میں نے کیا تھا، اور انشاءاللہ اس کا اچھا انجام بھی میں بھی کروں گا۔ وہ کہتے ہیں آغاز تو بسم اللہ، انجام خدا جانے، وہ بھی انشاءاللہ میں کروں گا، آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسلام آباد میں بھی میں ادھر سے اکیلا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے، لاہور سے، اور وہ قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ جناب وہاں اگر یہاں لیٹ ہوا تو میں قومی اسمبلی سے بل پاس کروانے کے لیے سینٹ میں، قومی اسمبلی سے تو ہو گیا ہے، سینٹ سے پاس کروانے کے لیے مجھے اسپیشل جانا پڑا، تو میں لازمی جاؤں گا کیونکہ یہ کیس میرے دل کے قریب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ جو دوست رابطہ کر رہے ہیں وہ بالکل میرے واٹس اپ نمبر 030047257552 پہ رابطہ کریں۔ سارے فیڈرل کے پورے پاکستان سے، اور پنجاب کے جو صوبائی ہیں وہ پنجاب سے ہمارے ساتھ اس نمبر پہ آپ رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ وہ جو لمبا صبر آپ نے کیا ہے نا، اس کا صبر کا پھل میٹھا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جو کیس نہیں کریں گے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن جو اس میں شامل ہو جائیں گے ان کے لیے ہم انشاءاللہ جج کو جائنٹ ریکویسٹ کریں گے کہ جو آ چکے ہیں ان کا کرو، ورنہ قانون تو ادھر سے ہی ہوگا، جس دن پاس ہوگا وہاں سے ہوگا نا، لیکن جو آ جائیں گے ان کا ہوگا۔ اس لیے جہاں تک آپ کو یہ ویڈیو پہنچے آپ اس کو پہنچائیں۔ لو جی، اس کے بعد آپ آئیں جی سیاسی خبروں کی طرف۔ سہیل افریدی صاحب، سر جی یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ سہیل افریدی اور علیمہ باجی جو ہے نا سیدھے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کمرے میں پہنچ گئے کہ جناب سر نال ملاقات کرو۔ اس نے کہا کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، میں چیف جسٹس ہوں، میں آپ سے اس طرح ملاقات نہیں کر سکتا، آپ ایک پارٹی کے وہ بنے ہوئے، میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے ان کو واپس بھیجا ہے کہ آپ اس طرح آ جاتے ہیں، یہ تماشا کیا ہوا ہے۔ سر جی اس عمران خان کو نا اسلام آباد سے کہیں اور شفٹ کریں پلیز، یہ خدا کا واسطہ ہے، اس کو فٹ کریں کہیں سے، شفٹ کریں اس کو کہیں بھی۔ میاں والی بھیج دیں، اس کا آبائی ضلع ہے، لاڑکانہ بھیج دیں، سائیوال بھیج دیں، ماچھ جیل بھیج دیں، کہیں بھیجیں، اسلام آباد سے بھیجیں۔ وہ اڈیالہ سے نکلتے ہیں تو بنی گالہ، بنی گالہ سے نکلتے ہیں تو اڈیالہ، وہیں ہائی کورٹ، وہیں سپریم کورٹ۔ کیوں آپ نے اس کو اتنا VIP پروٹوکول دیا ہوا ہے؟ کل بھی طلال چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اس کو دیسی مرغے مل رہے ہیں، چرگے مل گئے، 6 بیرکوں کو توڑ کے اس کو بڑا ہال بنا کے دیا ہے، ایکسرسائز مشین دی ہے، یہ دنیا کا VIP کہہ دیا ہے، تو اس میں آپ کا قصور ہے نا؟
کہ آپ نے دیا ہوا ہے، اس کا قصور ہے؟ اس نے تو کہنا ہے کہ مجھے ابھی چھوڑ دو۔ تو یہ سارا اب وہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ جناب ہم جیل کا دروازہ توڑ کے کیسے کریں گے؟ آپ خدا کے لیے اس کو کہیں باہر شفٹ کریں، کسی اور کہیں جگہ پہ اس کو شفٹ کریں، دور دراز کہیں شفٹ کریں، تاکہ وہاں پتہ چلے کہ وہاں کوئی جائے تو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے۔ ادھر شہر کی سڑکیں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ افریدی گزر رہا ہے یا کون گزر رہا ہے۔ امین گنڈا پوری گیا نا، یہ سارے خود ہی اپنی مار آپ ہیں، یہ خود ہی جا رہے ہیں سر جی، خود ہی یہ جا رہے ہیں۔ اس لیے اسلام آباد کے چیف جسٹس نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ تازہ ترین خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ انکار ہو گیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ کہتا چودھری صاحب پھر میں نہ ہی سمجھا، ہاں انہیں کہ نہ ہی سمجھو۔ اگلی خبر جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ آئینی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئی۔ اس کو شریعت کورٹ نے اپنی بلڈنگ نہیں دی تھی، آپ کو یاد ہے نا، آئینی عدالت کو، جس کے چیف جسٹس پہلے بنے ہیں ہمارے امین الدین صاحب۔ تو اب امین الدین نے کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر کو کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ تسی خارج کرو، خالی کرو۔ اے ریڈ لائن ہے، ریڈ ایریا ہے، ایک بڑا وہ سینسٹیو ایریا ہے، بلیو ایریا سارا۔ تو آپ ادھر سے جائیں اپنی پرانی بلڈنگ میں۔ تو اب وہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں یا چھٹیوں کے بعد، دسمبر کی چھٹیوں کے بعد، یہ عدالت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے ادھر پرانی جگہ پہ شفٹ ہو رہی ہے۔ کل چیف جسٹس جو سرفراز ڈوگر ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس نے معائنہ بھی کیا ہے، گیا ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ نہیں جائے گا نا۔ تو وہ وہاں پہ یہ عدالت شفٹ ہو رہی ہے، آپ کو یہ ہم بتائیں۔ تو باقی سر جی عمران کی انتقال والی اور زندہ ہونے والی کہانی ابھی چل رہی ہے۔ ہم اس کو نہیں کہہ رہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، وہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب علی فوت ہو گیا ہے، اور یہ جناب عمران خان جو ہے نا وہ اب زندہ ہے یا فوت ہے ہمیں نہیں پتہ، زندہ ہے یا زندہ لاش ہے۔ اگر زندہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بھی زندہ لاش ہے، وہ زندہ لاش ہے سر جی، گلے پیا ہوا ہے، گلے پیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہی ان کو وہاں ناکامی ہوئی ہے کہ جناب آپ ملاقات نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا جی ہم منگل کو احتجاج کریں گے، ٹھیک ہے، منگل کو احتجاج کریں گے اور بڑا اعلان بھی کریں گے۔ کیا بڑا اعلان ہے؟ 7 دسمبر کو انہوں نے جی کہا کہ ہم کے پی کے اپنا بند کریں گے۔ کرو بند، تمہارا کام ہی یہی ہے، تمہارا ترقی تھوڑی ہونی ہے، مریم نواز کی طرح ترقی تم تھوڑی کرو گے، تم بند ہی کرو گے، بند ہی کرو گے تم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سر جی وہ ہے۔ اور ایک اور خبر سر جی آپ کو بتاتے جائیں کہ جناب افغانستان نے 3 ایٹمی طاقتوں سے پنگا لے لیا ہے۔ ہاں جی 3 ایٹمی طاقتوں سے پنگا لے لیا ہے۔ کیڑی کیڑی؟ امریکہ، وہاں آپ کو پتہ ہے اس نے حملہ کیا ہے، ان کی ایک عورت فوت ہو گئی ہے اور ایک بندہ فوت ہونے والا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ان کے ساری امیگریشنیں روکو اور ان کو چھٹی کراؤ، ان کو یہاں سے چھٹی کراؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ چین کے اوپر حملہ کیا ہے، 3 بندے شہید ان کے مار دیے ہیں، تو ان کا کیا ہے۔ اور ہمارے اوپر تو سر جی وہ روز ہی حملہ کرتے ہیں، ہمارے اوپر تو روز ہی حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے پنگا لیا ہے، اب خیر نہیں ہے، اور تینوں ایٹمی قوتیں ہیں سر جی۔ افغانستان کے برے دن آ گئے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کے اپنے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ سر جی برے دن آ گئے ہمارے۔ ہاں جی سر جی مریم نواز کا مقابلہ تسی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو مریم نواز کالج گئی ہیں اسپیشل ایجوکیشن اور اسپیشل بچوں کو ملنے کے لیے۔ سر جی یقین کرو مریم نواز، میں کہتا ہوں سلوٹ ہے، ایسے سلوٹ ہے مریم نواز کو۔ وہاں جو بچے کھیل رہے تھے انہوں نے کہا مریم نواز آدھا تم بسکٹ ہمارا کھاؤ آدھا ہم کھائیں گے۔ مریم نے ایسے ہی کیا، کسی کو ناراض نہیں کیا۔ پھر ایک بچہ کہتا اورے آ ادھر آ اور نیچے بیٹھو، مریم نواز کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ سر جی کیا بات ہے سر جی، مریم نواز وہ ماں کا حق ادا کر رہی ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ میرا اپنا سکا بھانجا وہ اسپیشل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اسپیشل لوگوں کا اسپیشل خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اسپیشل لوگوں کا اسپیشل خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ جناب علی مریم نواز کا کہتے ہیں جی اسی مقابلہ کرنا ہے، نہ سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں۔ تو وہ مریم نواز جس طرح، اچھا ایک ہوتا ہے دکھاوا کہ بسکٹ ایسے لے کے تو نکال دے، وہ جس طرح مریم ان کو پپیاں جفیاں کر رہی ہے نا، اور وہ بچے مریم کو کر رہے ہیں، پتہ لگ رہا ہے کہ وہ دل سے کر رہی ہے،
وہ اوپر سے نہیں کر رہی، وہ دل سے کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مریم نواز صاحبہ، سلام سلام سلام۔